قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ابھی پردے کی بات نہیں آئی، ابھی ایمان والے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر زنا سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والید زناہا البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو چھونا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط باتوں کو، فحش باتوں کو منہ سے نکالنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ بدکاری ہو، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی نے زنا سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ زنا کے راستے کا پہلی رکاوٹ ہے۔ اسلام نے ہمیں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، ان کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، ان کی جلدی سے جلدی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ہو جاؤ جب تم اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تو جلدی سے تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد ہی تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پردے پر تقریر کرتے رہیں، ہم زنا پر تقریر کرتے رہیں اور جہیز کی رسم چلتی رہے، بارات کا لمبا چوڑا انتظام چلتا رہے، شادی بیاہ کو ہم بھاری بھرکم بناتے رہیں، تو معاف کیجئے یہ تقریریں صرف تقریر رہ جائیں گی جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے۔ زنا مشکل ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ اسلام نے تھیوری دے دی، اب پریکٹیکل اس کو کیسے فالو کیا جائے۔ اب اسلام یہ ایک اور حکم دیتا ہے عورت کو کہ عورت جب گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اٹھائیے، اور بڑی عجیب بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پردے کا حکم یہ آپشنل نہیں ہے کہ کرو تو بھی چلے گا، نہ کرو تو بھی چلے گا۔ پردے کا حکم مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، ضروری ہے۔ پردہ واجب ہے، پردہ کوئی مستحب نہیں ہے کہ کرو تو چلے گا، نہیں کرو تو بھی چلے گا۔ پردے کا حکم ضروری ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں بھائی، اہل حدیث لوگ ہیں ہم۔ ہمارے یہاں ہمارے مسلک کی بنیاد ہے کہ اگر نص آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، نبی کی حدیث آ گئی، بات ختم۔ اس کے بعد کون کیا کہتا ہے اس سے مطلب ہی نہیں، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، بات ختم۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت سنو، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ دیکھیے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے۔ آج کا دور موبائل کا دور ہے، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور فیس بک کا دور ہے۔ 24 گھنٹے ماں باپ نظر تو نہیں رکھ سکتے نا اولاد کے اوپر۔ بیٹی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر 10 اچھی چیزیں ہیں تو 90 خراب چیزیں ہیں، گندگی کا پورا سیلاب ہے۔ تو نگاہ کو نیچی رکھنے کا حکم صرف مرد کو نہیں ہے، عورت کو بھی ہے۔ اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ دیکھیے قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا چہرہ ظاہر نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے زیورات ظاہر نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے گلے کا ہار نہ دکھائیں، اپنی چوڑیاں نہ دکھائیں، اپنی کانوں کی ایئر رنگ نہ دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اب ذرا انصاف سے بتانا میرے بھائیوں، سر سے پیر تک عورت کے بدن میں کون سی ایسی چیز ہے جو زینت نہ ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، چہرے کا ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، چہرے کا چھپانا ضروری نہیں ہے، مجھے یہ بتا دے کہ چہرہ تو پورے حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے، عورت کی خوبصورتی کی پہچان تو اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر زینت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ اصل زینت کا مرکز تو چہرہ ہے، ایک عورت کی خوبصورتی اس کے چہرے سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے عورت سر سے پیر تک زینت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم